السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل سپورٹس کے ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بڑی خبر تو یہی ہے کہ مکی آرتھر نے انکار کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے۔ وجوہات کیا بنی اس کے اوپر میں تھوڑی سی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ کیا وجہ بنی، کیونکہ نجم سیٹھی نے جب پی سی بی کی صدارت سنبھالی تو انہوں نے آتے ہی جو اعلان کیا اور پس پردہ جو کوششیں شروع کی وہ یہی تھیں کہ ثقلین مشتاق کی جگہ مکی آرتھر کو ٹیم کا کوچ بنایا جائے۔ اس کے حوالے سے بات چیت کافی ڈیپ گئی اور اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت جو ہے وہ کہ ثقلین مشتاق جتنی پے وڈرا کر رہے ہیں اس سے تقریباً 5 گنا زیادہ جو مکی آرتھر نے ڈیمانڈ کیا، اور اس سے پہلے جب مکی آرتھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ رہے تو اس وقت جتنی وہ پے وڈرا کر رہے تھے اس سے وہ 3 گنا زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ خیر، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مکی آرتھر نے کہا کہ میں فل ٹائم آپ کو نہیں دے سکتا، پارٹ ٹائم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کر سکتا ہوں، اور پارٹ ٹائم میں بھی وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اماؤنٹ طلب کر رہے تھے۔ پارٹ ٹائم وہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ ڈربی شائر کے ساتھ ان کا 4 سال کا معاہدہ ہے، اس کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے رمیز راجہ نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ تھے، ان کے ساتھ محمد یوسف کو انگیج کیا گیا تھا، عبدالرزاق کو انگیج کیا گیا تھا، ساتھ میں وہ جو ہمارے فارن ٹورز ہوتے تھے یا بڑے ٹورنامنٹس ہوتے تھے ان میں میتھیو ہیڈن، شان ٹیٹ یا اور کسی کو انگیج کر دیتے تھے فار شارٹر پیریڈ تاکہ وہ ٹورنامنٹ گزارا جا سکے۔ تو وہ بھی اسی پیٹرن کے تحت مکی آرتھر چاہ رہے تھے کہ مجھے پی سی بی یوٹیلائز کرے، لیکن پی سی بی نے اس کے اوپر انکار کیا کہ ہم اس طرح یوٹیلائز نہیں آپ کو کر سکتے، فل ٹائم آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ لیکن مکی آرتھر فل ٹائم آنے کے لیے تیار نہیں تھے پی سی بی کے ساتھ، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ اور اب جو بڑی خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اب پی سی بی دوبارہ کسی پاکستانی کوچ کے اوپر، تو جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے بھی بتایا کہ سیٹھی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستانی کوچ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ فورن کوچ ہونا چاہیے، گوری چمڑی ہونی چاہیے، اور گوری چمڑی ہی پاکستان کی کرکٹ کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، گو کہ جتنا بھی تنقید کریں ہم نجم سیٹھی کے اوپر، ان کی پالیسیز کے اوپر، لیکن یہ جو ایک بات ہے کہ جو گورا کوچ ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹیم میں سے گروپ بندی ختم کرتا ہے، ٹیم میں ایک انرجی پیدا کرتا ہے، ایتھوزیزم ٹیم میں پیدا کرتا ہے، تو وہ ایک فل پیکج ہوتا ہے گورا کوچ جو ہے وہ۔ اب جو خبر ہے وہ یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ اب اینڈی فلاور اور گیری کرسٹن کے ساتھ پی سی بی نے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ اب اینڈی فلاور کے اوپر میں پہلے بات کر لیتا ہوں کہ اینڈی فلاور نے پی سی بی کو صاف جواب دے دیا۔ اینڈی فلاور نے کہا جی کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں پی سی بی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ وہی بات انہوں نے کی جو مکی آرتھر نے کی تھی کہ لانگ ٹرم میں پی سی بی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس کی ریزن ہے کیونکہ اینڈی فلاور اس وقت ملتان سلطانز کے ہیڈ کوچ ہیں، لکھنؤ سپر جائنٹس کے ہیڈ کوچ ہیں، اور گلف جائنٹس کے ہیڈ کوچ ہیں۔ وہ لیگز میں اس وقت 3 میجر ٹیمز کی کوچنگ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی نیشنل ٹیم کے، انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ 24/7 وقت گزار سکیں، ان کی کوچنگ کر سکیں۔ تو انہوں نے اسٹریٹ وہ انکار کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں تو یہاں کافی مصروف ہوں کیونکہ ابھی پی ایس ایل شروع ہو جائے گا، پی ایس ایل کے بعد آئی پی ایل آ جائے گا، گلف کا ٹورنامنٹ آ جائے گا، اور پھر جب یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تو میں فیملی کو ٹائم دوں گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے پی ایس ایل آ جائے گا، اور یہ چل والا معاملہ ہے، تو میں کوچنگ نہیں کر سکتا پاکستان کرکٹ ٹیم کی فل ٹائم۔ اچھا، پھر پی سی بی نے فوراً گیری کرسٹن سے رابطہ کیا۔ اب گیری کرسٹن جو ہے وہ بھی بڑے کوچ ہیں، بڑا نام ہے، لیکن گیری کرسٹن کی جو مصروفیات ہیں وہ بھی لیگز میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس وقت گیری کرسٹن جو ہے وہ گجرات ٹائٹنز آئی پی ایل کی بڑی ٹیم ہے، اس کے ہیڈ کوچ ہے۔ تو یہ جو 2 نام پی سی بی کے ذہن میں ہیں، دونوں نے پی سی بی کو انکار کر دیا۔ جیسے مکی آرتھر نے انکار کیا، اسی طرح اینڈی فلاور اور گیری کرسٹن نے انکار کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان نہیں بلکہ کسی بھی کرکٹ ٹیم، نیشنل انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر مکی آرتھر نے انکار کر دیا، اینڈی فلاور نے انکار کر دیا، گیری کرسٹن نے انکار کر دیا، تو پھر بھائی یہ کوچنگ جو ہے وہ جو گوری چمڑی والے کو دینے کی بات سیٹھی صاحب نے کی، اور وہ سیٹھی صاحب لے کے بھی گوری چمڑی والا ہی آئیں گے، تو کس کو کوچنگ دی جائے گی؟ تو اس کے اوپر جو سننے میں یہ آ رہا ہے، سننے میں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اندر کی خبر یہ ہے کہ ابھی فی الحال وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی جو مرغی ہے وہ دال برابر والی بات ہے، تو ابھی ثقلین مشتاق کے ساتھ ہی کام چلایا جائے گا، اور ورلڈ کپ سے پہلے میں بھی
کوئی ہمیں کوئی کوچنگ سٹاف میں تبدیلی نظر آئے گی، لیکن ابھی ہمیں فی الفور کوئی گورا کوچ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو لیکن اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اگر کوئی مجھے خبر ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ویورز کے ساتھ انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے شیئر ضرور کروں گا۔ ابھی کے لیے اتنی ہی خبر ہے کہ ابھی فی الحال فوری طور کے اوپر کوئی بھی گورا کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری آ جاتے ہیں کہ اس وقت جو ون ڈے سیریز چل رہی ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان بہتر کھیل رہا ہے، اچھا پرفارم کر رہا ہے اس ون ڈے سیریز میں، اور مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا ہمیں تیاری کا موقع مل رہا ہے۔ آگے ایشیا کپ بھی 50 اوورز ہے اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ آنا ہے 50 اوورز کا، تو ایک تیاری کا ایک اچھا ہمیں موقع مل رہا ہے اور اچھی تیاری ہو رہی ہے۔ ٹیم کمبینیشن سیٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ ہمارا مڈل آرڈر جو ہے وہ اس میں جو خامیاں ہیں اس کو ہمیں پر کرنے میں مدد ملے گی۔ خاص طور پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ حارث جو سہیل کی انکلوژن ہے مڈل آرڈر میں وہ بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے۔ وہ ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہے، اس نے پرفارم بھی کیا ابھی نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز میں۔ تو ایک آدھ مڈل آرڈر میں ہمیں اور سٹرونگ ٹیکنیکلی بہتر بیٹسمین اگر مل جائے ون ڈے میں، وہ جو بہتر پرفارم کر سکے، 50 اوورز کی کرکٹ کو سمجھتا ہو، تو یقینی طور کے اوپر پاکستان کا جو بالنگ اٹیک ہے، پاکستان کا جو اوپننگ پیئر ہے، اس کے ساتھ مڈل آرڈر اگر سٹرونگ ہوتا ہے، لوئر مڈل آرڈر میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے خاص جو ہے وہ۔ ہاں، ہمیں پرابلم آئے گی ون ڈے میں وہی جو ہمیں پہلے سے پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے عبدالرزاق کے بعد، کہ ہمارے پاس کوئی میڈیم پیس آل راؤنڈر نہیں ہے، بیٹنگ آل راؤنڈر نہیں ہے جو میڈیم پیس بالنگ کر لے اور ساتھ میں بیٹنگ آل راؤنڈر ہو۔ ہم نے کافی فہیم اشرف کو دیکھ لیا، اس نے کو بہت زیادہ پرفارم نہیں کیا، تو اب اگر وہاں پہ ہمیں کوئی ایک اچھا لڑکا مل جاتا ہے جو کنٹینیو پرفارم کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ون ڈے ٹیم ہے وہ ایک مضبوط ٹیم بن کر سامنے آ سکتی ہے بیفور دی ایشیا کپ اینڈ دی ورلڈ کپ 2023۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ انصاف ڈیجیٹل کے ساتھ رہیے، انصاف ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کیونکہ انصاف ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اب سب کے لیے ہے۔ انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سچ اور حقیقت پر مبنی اور سنسنی خیزی سے کوسوں دور خبر اور ویلاگز، اسکیٹس، آپ کو اور بہت کچھ ایک کہہ لیں کہ ایک گلدستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے۔ اور انصاف جو ہے روزنامہ انصاف کی اگر میں بات کروں تو وہ پچھلے کوئی 22 سال سے سرو کر رہا ہے اس ملک کو صحافت کے میدان میں، اور اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ سنسنی نہیں پھیلاتا۔ انصاف کی شناخت یہ ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہی روزنامہ انصاف اب انصاف ڈیجیٹل بن گیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کی موبائل سکرینز کے اوپر آپ کے سامنے ہم آ چکے ہیں۔ تو سبسکرائب کیجئے انصاف ڈیجیٹل کو، انصاف ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، انصاف ڈیجیٹل کی ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔